الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حاضرین محترم، بزرگان ملت، عزیز دوستو، اللہ جل شانہ کا حمد و شکر، فضل و کرم جس ذات کبریا نے اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندہ ناچیز کو کم حق ہو بیان کرنے اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے، آپ کو، جمیع امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تادم زندگی اللہ تبارک و تعالی آقا انعامدار حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم سب کا، جمیع امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج 24 صفر المظفر جمعۃ المبارک، گزشتہ جمعہ میں کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالہ سے چند باتیں گوش گزار کی تھیں۔ چونکہ صفر المظفر اس مہینے کے آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہجرت کے 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے مکہ مکرمہ سے غار ثور تک، اور دوسرا مرحلہ ہے غار ثور سے مدینہ منورہ تک۔ یہ جو سفر ہجرت ہے، اس میں رفیق آپ کے خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ سفر لکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رات کے
اندھیرے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں اپنی چارپائی اور اپنا بستر اور اپنی چادر دے کر سلا کر آ گئے تھے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے۔ جو عام طور پہ اس ٹائم آپ علیہ الصلاۃ والسلام آیا نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پہ دستک دی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس ٹائم آپ آئے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو ہجرت کا حکم ہوا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے اور آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی اور اس سفر کے اندر آپ میرے ساتھی ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اور اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر، تیرا انتخاب کیا ہے۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لازمی نہیں ہے کہ انسان غم کے اندر روئے، درد میں روئے، پریشانی کے اندر آنسو بہیں، بیماری کے اندر انسان آنسو بہائے، لازمی نہیں ہے۔ کبھی کبھی خوشی کے اندر بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی آپ اپنے پیاروں کو، رشتہ داروں کو جب حج پہ یا عمرے پہ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں یا ان کو لینے کے لیے جاتے ہیں، تو جس وقت جدا ہو رہے ہوتے ہیں یا واپس آ کر ایئرپورٹ کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی رشتہ دار کو مل کر، اولاد والدین کو مل کر، اور والدین اپنے بچوں کو مل کر وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت حاصل کرا رہے ہیں حج کی یا عمرے کی، اس میں تو رونا بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ رونا کسی تکلیف کا نہیں ہوتا، وہ اس خوشی کا ہوتا ہے جو عام طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے حصے اور ان کی قسمت کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ نوٹ کر رہی تھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نام لیا حضرت ابوبکر صدیق کا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو میں اس وقت سمجھ گئی کہ انسان
کہ کبھی کبھی خوشی کے اندر بھی آنسو نکل جاتے ہیں، انسان روتا ہے۔ قربان جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ، جو ایک بیٹی ہے اور باپ کو دیکھتی ہے، بیٹی باپ کی ہر شکل، نقل و حرکت، اس کے جسم اور اس کی جان اور اس کے وجود اور اس کے چہرے، اس کی تازگی اور اس کی مسرت اور اس کی غمزدہ چہرہ، اس کی پریشانی کو وہ بیٹی دیکھتی ہے۔ باپ کی ہر ایک چیز کو بیٹی نوٹ کرتی ہے، جو سمجھدار بیٹی ہوتی ہے اکثر طور پہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا والد اب پریشان ہے، اب یہ خوش ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جیسی بیٹی ہو اور جو وہ اپنے والد کو دیکھے اور وہ محسوس کرے، پھر اس کو نوٹ کرے، پھر آگے تک لوگوں کو پہنچائے۔ آج کل عام بیٹیاں بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ وہ تو بیٹی عام بیٹی نہیں تھی، حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ خوشی کے آنسو تھے۔ خوش نصیب ہے وہ گھرانہ، خوش نصیب ہے وہ دروازہ جس کے اوپر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ ساری دنیا کے امیر ترین، دنیا کے بادشاہ، سب سید الکونین کے دروازے پر نظر آتے ہیں، لیکن ہجرت والی رات امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بڑی یہ خوش نصیبی ہے۔ اور جس جگہ پہ آپ بھی کہتے ہیں، جس مقام پہ، جس جگہ پہ کسی ولی کا بسیرا ہو، کسی مقام، کسی جگہ پہ، کسی گھر میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے تو وہ جگہ رحمت والی بن جاتی ہیں۔ اور جس گھر، جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر اور جس گھر میں امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں، کیا وہ گھر، وہ زمین کا ٹکڑا وہ برکت والا نہیں ہوگا؟ عجیب ہے انسان کا ذہن۔ اگر مکہ مکرمہ کی وہ پہاڑی جس میں آپ کے قدم لگے ہیں، وہ پہاڑ تھا جس میں سب سے پہلی وحی آئی ہے، آپ کے قدم لگنے کی وجہ سے وہ پہاڑ، اس کو اللہ تبارک و تعالی جبل نور بنا دے۔ وہ مدینہ منورہ جو آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، جسے لوگ یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا گھر، اور آپ کے آنے سے وہ مدینۃ النبی اور مدینہ منورہ بن جائے کہ جہاں پہ پہلے زحمتوں کا بسیرا تھا وہاں پہ رحمتوں کا بسیرا ہے۔ اور آج آپ کی آنکھیں ترستی ہیں کہ میں اس شہر کو دیکھ کے آ جاؤں۔ کتنا بھی کیسا خوبصورت دنیا کا شہر ہو، آپ کسی جگہ، کسی مقام پہ بھی چلے جائیں، لیکن وہ آپ کی آنکھوں کے اندر اتنا نہیں جچے گا اور آپ کے دل میں اس کی اتنی عظمت نہیں آئے گی جتنا کہ مدینہ کی آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اگر آپ کے قدم مبارک مکہ مکرمہ کے اندر لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرمہ کی قسمیں کھاتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد۔ تو جس مقام پہ، جس پتھر پہ، جس زمین کے حصے پہ امام الانبیاء چلیں، جہاں پہ بیٹھیں، جہاں پہ رہیں، جہاں پہ نماز پڑھیں، جہاں آپ کی ہجرت کی جگہ ہو، وہاں دنیا زیارت کرنے کے لیے جائے، ساری دنیا کی جگہ برکت والی بن جائیں، لیکن وہی نبی ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر آئے، ابو بکر صدیق کا گھرانہ اور گھر وہ برکت والا نہ ہو۔ سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔
میرا نبی جس پتھر کو بوسہ دے اس پتھر کو دنیا چومے۔ میرا نبی جس پتھر کو بوسے دے اس پتھر کو دنیا چومے، اور جس ابو بکر صدیق کی گود کے اندر میرا نبی سر رکھ کر سوئے دنیا اس کو گالیاں دے۔ عجیب بات ہے، نبی تو وہی ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیا ہے، انبیاء علیہم السلام کے بعد اس دنیا کے اندر پوری کائنات میں سب سے مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا بستر کے اوپر، اور امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کیا حضرت ابو بکر صدیق کے۔ ایک موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا تھا، فرمایا علی المرتضیٰ بہادر کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جب پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ انتم، آپ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر لوگوں میں کون؟ فرمایا کہ انتم، آپ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بہادر میں نہیں ہوں، بہادر تو وہ ہے جو ہجرت والی تار، ہجرت والی رات، جہاں امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، اور میں تو اس رات سو رہا تھا جب مشرکین مکہ کے نوجوان وہاں پہ وہ اپنی زنجیریں بنا کر کھڑے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے، معاذ اللہ۔ فرمایا میں تو آرام سے سو رہا تھا، بہادر تو وہ تھا جو بے خوف و خطر میرے نبی کو کندھے کے اوپر اٹھا کر غار ثور کی طرف لے جا رہا تھا۔ فرمایا بہادر وہ تھا جب دنیا تلاش کر رہی تھی، اس کندھے کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے کے اوپر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے۔ جی اگر نبی کے کندھے کے اوپر حضرت حسین سوار ہو جائے، آپ واہ واہ کہیں کہ دیکھو یہ سوار کیسا ہے اور سواری کیسی ہے، کس سواری کے اوپر کون سوار ہے۔ لیکن ہجرت والی رات ابو بکر صدیق کے کندھے کے اوپر اگر امام الانبیاء سوار ہو جائیں، اگر یہ کندھا ناپاک ہوتا تو میرے ابو بکر صدیق کے اس کندھے کے اوپر میرے نبی سوار کیسے ہوتا؟ جہاں آپ 2.5 میل کا فاصلہ آج جائیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے جائے، مکہ مکرمہ میں جائیں، حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، آمین کہہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، بار بار لے جائے، اور وہاں جائیں غار ثور پہ۔ ابھی تو کچھ وہاں پہ راستے بن گئے ہیں، اس وقت راستہ کوئی نہیں تھا، سنگلاخ پتھریلی زمین تھی، پہاڑ تھے، 2.5 میل کی چڑھائی تھی۔ جی وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اکیلے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کندھے کے اوپر اٹھا کر لے جا رہے تھے، اور آپ جیسے نوجوان آج وہاں ایک سانس کے اندر وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ اترنے میں تو آدھا گھنٹہ آپ کو لگ جائے گا، اترنے میں آسانی ہے، آپ جلدی سے اتر جائیں گے، لیکن چڑھائی کے اندر تو آپ کو گھنٹوں وہاں تک لگیں گے، اور آپ کو روک رہے ہوں گے کہ بھائی وہاں نہیں جاؤ، گرمی ہے، وہاں پریشان ہوں گے، اور کئی لوگ مرد عورتیں وہاں راستے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ اس رکاوٹ، وہ اس منع کرنے سے وہ رکتے نہیں ہیں، وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیسا وہ کمال ابو بکر صدیق کا ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات امام الانبیاء کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر یہاں غار ثور تک پہنچایا تھا۔
یہی وجہ تھی امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ کا صحابہ کرام کو صدمہ تھا، لیکن وہ یہ صدمہ تھا، ہر صدمہ انسان ہر دکھ بھول جاتا ہے، لیکن نبی کی وفات کا دکھ کوئی نہیں بھولتا۔ صحابہ تو بھول نہ سکے، ہم اپنی اولادوں کے دکھ بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے دکھ بھول جاتے ہیں، ماں باپ کے دکھ بھول جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رحلت کا صدمہ صحابہ کرام کو بھولا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابوبکر صدیق ایسے ملے اور دعا سلام کی، دعا سلام کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنی طرف چل دیے، حضرت علی المرتضیٰ اپنی طرف چل دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں خیال آیا، پیچھے سے آواز دی حضرت ابوبکر صدیق کو، ابو بکر۔ حضرت ابوبکر صدیق ٹھہر گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق ٹھہر گئے تو حضرت علی المرتضیٰ وہاں قریب ہوئے گئے۔ فرمایا کہ علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، فرمایا کہ یہ اپنا کرتا تھوڑا سا اپنے کندھے سے اٹھاؤ، اس اپنے کندھے کو تھوڑا سا ظاہر کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ کی بات کیسے نہ مانتے، رحماء بینہم، جو نبی ان کو آپس کے اندر شیر شکر کے بنا گیا تھا، جو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا گیا تھا، وہ ایسے تھے جو پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ پھر بعد کے اندر ایسے بھائی بنے، ان کی محبت آپس کے اندر ایسی ہو گئی جو سگے بھائیوں کے اندر بھی وہ محبت نہیں ہوتی تھی۔ تو جب رب کا قرآن کہتا ہے نا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان تھے، ان کے اندر کوئی دشمنیاں نہیں تھیں، ان میں کوئی عداوتیں نہیں تھیں، ان کے اندر کوئی مخالفتیں نہیں تھیں۔ اگر کبھی تھا تو صرف رائے کا اختلاف تھا، وہ تو آپ دو بھائیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اولاد والدین کے اندر بھی ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف وہ دشمنی نہیں ہوا کرتا، ایسا اختلاف وہ رحمت ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اور اہل بیت میں آپس کے اندر دشمنیاں نہیں تھیں، مخالفتیں نہیں تھیں، آپس کے اندر ضد نہیں تھا، وہ تو آپس کے اندر شیر و شکر تھے۔ باقی رہا جس نے یہ کہا یہ تو یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، ہمارا تو یقین رب کے قرآن پہ ہے، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہے۔ رب کے قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص شاگرد، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ، امام الانبیاء کے ساتھی، دوست، جان نثار، وفادار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خاص صفات کو ذکر کر رہا ہے قرآن کریم کے اس آیت کے اندر۔ سب سے پہلے فرمایا اشداء علی الکفار، صحابہ کرام کی پہلی صفت یہ ہے وہ کافروں کے اوپر سخت، پہلی صفت، کافروں کے لیے کوئی نرمی نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، کیونکہ خداوند قدوس کی طرف سے بھی یہ حکم آیا تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، خیال کرنا کافر اور منافقوں کے اوپر سخت رہنا، ان کے معاملے کے اندر اپنے دل کے اندر نرمی پیدا نہ کرنا۔ صحابہ کرام کی پہلی صفت، یہ عام کتاب نہیں، قرآن کریم ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جو قرآن کریم نازل ہوا اس وقت بھی مسلمانوں نے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی قرآن کریم مسلمان پڑھ رہے ہیں، تا قیامت تک یہ قرآن کریم پڑھتے رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ صحابہ کرام کی سختی بعد کے اندر آئی ہے، سختی پہلے آئی ہے، نرمی بعد کے اندر آئی ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار
رحماء بینہم، وہ کافروں کے اوپر تو بڑے سخت تھے لیکن آپس کے اندر بڑے نرم دل تھے، اپنی ہر بات کو چھوٹی ہو یا بڑی وہ صحابہ کرام برداشت کر لیا کرتے تھے، ان کے اندر آپس میں کوئی آپس کے اندر عداوت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی، رحماء بینہم۔ یہ تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے فرمایا، کسی ایک کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں۔ لیکن جو خلفاء راشدین ہیں ان کا تو آپس کے اندر بہت پیار تھا، حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں یا حضرت امیر عثمان ہوں یا حضرت علی المرتضیٰ ہوں، یہ چار تو ایسے ہیں خلفاء راشدین جن کے لیے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو ہدایت یافتہ فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک میرا طریقہ ہے، ایک میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے، میرے طریقے کو بھی لازمی پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی لازمی پکڑنا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب وہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ یہ چاروں خلفاء ہیں جن کے متعلق آپ لوگوں نے جھگڑے کی کتابیں اٹھائی ہیں، جن کے لیے آپ تاریخ لے کر آئے ہیں، جن کے لیے قصے کہانی آپ لے کر آ گئے ہیں، جن کے پیچھے آپ رسالے لے کر آ گئے ہیں، جن کے پیچھے آپ حکایتیں لے کر آ گئے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بس عرض کرتا ہوں، جس وقت یہ چاروں موجود تھے اس وقت تاریخ نہیں تھی، اس وقت رب کا قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جب اس وقت چاروں یہ موجود تھے اس وقت امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اب جن کے حق کے اندر، جن کی شان کے اندر، جن کے مقام کے اندر، جن کے مرتبے کے اندر رب کا قرآن نازل ہوا ہو، آج کل لوگوں نے ان کے متعلق جھگڑے کی کتابیں اٹھا لی ہیں۔ ان کو اپنے ایمان کے اوپر، اپنی صداقت کے اوپر، اپنی بات کے اوپر تو یقین ہے، اپنے آپ کو وہ سچا مومن مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ صحابہ، لیکن وہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ خلفائے راشدین، اور جنہوں نے اپنی زندگی کے 23 سال امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساتھ گزارے ہیں، لیکن ان کے ایمان کے متعلق ان کو شک آ رہا ہے۔ خیال کرنا یہ عام ایمان نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ماں کی گود کے اندر، ماں نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، ہم مسلمان ہو گئے، باپ نے کہہ دیا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو گئے۔ ماں کی گود کے اندر استاد صاحب نے سکھا دیا، ماں نے سکھا دیا، رشتہ دار نے سکھا دیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ لیکن میرا کلمہ پڑھانا اور ہے۔ فرمایا ان کے ایمان کے اندر کیسے شک ہوگا؟ تیرا ایمان مضبوط ہو، تجھے تیری والدہ، تیری ماں، تیرا باپ کلمہ پڑھائے، تیرا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جن کو میرا نبی کلمہ پڑھائے ان کا ایمان کیسے کمزور، ان کو ایمان کیسے کمزور ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، خیال کرنا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کے متعلق کوئی بات نہیں کہنا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، یہ صحابہ تک بات نہیں پہنچے گی، یہ میرے نبی تک بات پہنچے گی۔ اگر کوئی دنیا کے اندر کسی شاگرد کا گلہ کرتا ہے، وہ گلہ شاگرد کا نہیں ہوتا، وہ استاد کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی قابلیت کا کوئی ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے یہ تعریف اس شاگرد کی نہیں ہوتی، تعریف استاد کی ہوا کرتی ہے۔ کہتے ہیں شاگرد اتنا قابل ہے، اس لیے قابل ہے کہ استاد ان کا فلاں ہے، فلاں استاد قابل ہے۔ فرمایا اس وجہ سے دیکھو، اگر برائی ہو رہی ہے شاگرد کے ساتھ ساتھ استاد کی بھی ہے، اگر تعریف ہو رہی ہے شاگرد کے ساتھ استاد کی بھی ہو رہی ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے، ہم کہیں گے، اگر ہم یہ باتیں سنیں گے خلفائے راشدین کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق، پھر صحابہ تک یہ بات نہیں پہنچے گی، امام الانبیاء تک بات پہنچے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دنیا کے اندر، دنیا کو پاک کرنے کے لیے۔ 1450 سال تک میرے نبی کا فیض پہنچا، تو پاک ہو گیا ہے۔ لیکن جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے، ساتھ بیٹھ کر میرے نبی کے سامنے آنکھوں کی زیارت کی ہے، جن کی تربیت میرے نبی نے کی ہے، تیرا 1450 سال کے بعد سینہ پاک ہو جائے، لیکن جو خود سامنے بیٹھے تھے ان کا سینہ پاک کیسے نہیں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو فرمایا ربنا وبعث فیہم
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ میرا نبی آیا ہی تھا پاک کرنے کے لیے، اگر وہ پاک نہ ہوئے تو پھر میرے نبی کی وہ پاکی ہمارے تک کیسے پہنچی ہے؟ آخر ہم بھی تو کسی کی اولاد ہیں، اولاد در اولاد ہیں۔ اگر اپنا سلسلہ نسب آگے تک پہنچاؤ گے، کہاں تک پہنچاؤ گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ پہلے نازل فرما دیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے رب کے ذہن کے اندر، میرے رب کو تو معلومات تھی کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، میرے نبی نے بھی فرما دیا تھا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ فرمایا لوگو، دنیا والو، خیال کرنا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، خیال کرنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا وہ اس وجہ سے محبت رکھے گا اس کو میرے سے محبت ہوگی، یعنی اگر نبی سے محبت ہوگی تو صحابہ سے محبت ہوگی، نبی کی محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت ہوگی۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا، جو مخالفت رکھے گا، جو ان سے نفرت رکھے گا، فرمایا ان کو بغض جو میرے صحابہ سے ہوگا اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے دلوں کے اندر میرا بغض ہوگا، مجھ سے بغض ہوگا، میری ذات سے بغض ہوگا، میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض ہوگا۔ معلوم ہوا یہ صحابہ کرام کی بات نہیں ہے، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ جس دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی اس دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، جس دل کے اندر نبی کی محبت نہیں ہوگی صحابہ کی محبت نہیں آئے گی۔ کوئی یہ کہے ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن ابو بکر صدیق کو مانتے نہیں ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں حضرت عمر کو نہیں مانتے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں حضرت امیر عثمان کو نہیں مانتے، نبی سے محبت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں مانتے، نبی سے محبت کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے، نبی سے محبت کرتے ہیں حضرت ابو سفیان کو نہیں مانتے، نبی سے محبت کرتے ہیں حضرت حسن حضرت حسین کو نہیں مانتے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں حضرت عائشہ کو نہیں مانتے، حضرت حفصہ کو نہیں مانتے۔ فرمایا یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ نبی کی دشمنی ہے۔ جس دل میں نبی کی محبت ہوگی، میرا محبوب چاند ہے، وہ ستارے میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ فرمایا اگر چاند بھی خوبصورت لگتا ہے ستاروں کے ساتھ، فرمایا وہ ستارے ساتھ ہوں گے چاند بھی خوبصورت لگے گا۔ جس دل میں صحابہ کی محبت ہوگی اس دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی، جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہوگی وہ محض خالی دعوے ہیں، اس دل کے اندر میرے نبی کی محبت نہیں ہوگی۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنوں، یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ نبی کو تو مانے صحابہ کو نہ مانے، یہ ہو ہی نہیں سکتا صحابہ کو مانے نبی کو نہ مانے۔ جو صحابہ کو مانے گا وہی نبی کو مانے گا، جو صحابہ کو نہیں مانے گا وہی نبی کو بھی نہیں مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب فرما دیا ہے یہ قرآن کی وہ سچائیاں ہیں جو تا قیامت تک گواہی دیتی رہیں گی۔ فرمایا رحماء بینہم، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر صدیق ذرا اس کندھے سے اپنی قمیص مبارک ہٹاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیص مبارک ہٹا دی اس کندھے سے۔ فرمایا جس کندھے کے اوپر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے اس کندھے کے اوپر جا کر ایسے بوسہ دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے خلیفہ آئے، فرمایا کہ امام الانبیاء رحمت وسلم کے خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اس دنیا کے اندر آپ ہو، ابو بکر
بکر صدیق آپ کو دیکھا، فرمایا مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے ہیں۔ فرمایا نبی کی جدائی، اس کا صدمہ پھر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی تسلی دے دوں اپنے دل کو۔ ابو صدیق اس وجہ سے میں نے آپ کو آواز دی ہے، میں نے کہا یہ وہ کندھا کتنا سعادت مند ہے، یہ وجود باوجود کتنا سعادت مند ہے جس وجود کے اوپر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آئے ہیں۔ دنیا والوں کے کندھوں کے اوپر پتھر آیا کرتے ہیں، سونا چاندی آیا کرتا ہے، دنیا کی گٹھڑی اور سامان آیا کرتے ہیں۔ قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق، تیرے کندھے کے اوپر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آئی ہے۔ دنیا کے اندر آیا بھی ایک واحد تھا جو امام الانبیاء کے، ایک اللہ کے نبی کو وزن کو برداشت کر سکتا تھا۔ دنیا کے اندر کوئی دوسرا ایسا آیا نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے وزن کو برداشت کر سکے، وہ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بس۔ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اللہ کا نبی اس دنیا کی 40 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے، اس وجود کے لحاظ سے بھی وہی طاقت اور وہ قوت رکھتا ہے۔ فتح مکہ کے دن پہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ چڑھ کر جنہوں نے بت توڑے تھے اور ان بتوں کو چھڑی کے ساتھ ایسے اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے قل جاء الحق وزہق الباطل، بت آ کر گرتے تھے، وہ 313 بت رکھے تھے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نہیں تھے، وہ حضرت علی زینبی تھے جو امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا علی، وہ بیٹے تھے جو حضرت امام الانبیاء کے کندھوں کے اوپر آئے ہیں۔ لیکن نبی کے کندھے کے اوپر چاہے یہ علی ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے حضرت حسین ہو، میرا نبی تو عام آدمی کے وزن کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کے وزن کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی کے وزن کو برداشت کرنے والا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفیق بنایا اس سفر ہجرت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو صرف فکر تھی تو امام الانبیاء کی تھی، کسی اور کی فکر نہیں تھی، صرف امام الانبیاء کی فکر تھی بس، اور کسی کی فکر نہیں تھی، کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ شاید کہ لگتا ہے اللہ نے بنایا ہی ابو بکر صدیق کو امام الانبیاء کے لیے، بنایا ہی ابو بکر صدیق کو، پیدا ہی ابو بکر صدیق کو کیا امام الانبیاء کی صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے۔ یہی تو وجہ تھی نا، کوئی موقع ایسا نہیں آیا جس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، اس دنیا کے اندر جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا ہے، جس کسی نے میرے اوپر کوئی نیکی کی ہے، میں اس کے احسان، اس کی نیکی کا بدلہ یا اللہ میں دے چکا ہوں، اس دنیا کے اندر میں نے دے دیا۔ یہاں تک کہ آخری وقت میں امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چل بھی نہیں سکتے تھے، اس ایام بیماری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ممبر پر، اور آپ بیٹھے اور بیٹھ کر فرمایا اگر کسی کا کوئی مطالبہ، کسی کا کوئی سوال، کسی نے کچھ لینا ہو مجھ سے، کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو، وہ مجھ سے اس دنیا کے اندر لے لو، آخرت کے اندر مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرنا، آخرت کے اندر
کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ سے یہ لینا ہے۔ جس نے مطالبہ کرنا ہے اس حق کا، کسی دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا، اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے آج دنیا کے اندر مطالبہ کر سکتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کھڑے ہونے کی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہیں کہا کہ اللہ کے رسول میرا آپ کے اوپر حق ہے۔ فرمایا آؤ لے لو۔ فرمایا کہ کیا حق ہے؟ فرمایا ایسے کیسے لوں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایک مرتبہ آپ کے اندر ایک چھڑی تھی، سوٹی آپ کے ہاتھ کے اندر تھی، آپ نے وہ سوٹی میری کمر کے اوپر ماری تھی، میں نے آج تک وہ بدلہ آپ سے لیا نہیں ہے، میرے دل کے اندر تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ تو ایسے حیران ہو گئے کہ صحابی نبی کا، نبی سے بدلہ لینے کے لیے وہ بھی چھڑی ماری آپ نے سوٹی، اور اس وقت صفیں سیدھی فرما رہے تھے جیسے استاد اپنے شاگردوں کو صفیں سیدھی کرنے کے لیے کہتا ہے، ڈنڈی ہاتھ میں ہوتی ہے، آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، جنگ کا ماحول تھا، میدان تھا، صفیں سیدھی ہو رہی تھیں، وہ صحابی اس مقام پہ ایسے کھڑے ہوئے تھے، چھڑی اسے لگ گئی، جب چھڑی لگ گئی فرمایا اللہ کے رسول میں تو بدلہ لوں گا۔ فرمایا وہ تو چھڑی ہے نہیں، وہ سوٹی ہے نہیں۔ فرمایا نہیں، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر موجود ہے، حضرت حسنین کریمین میں سے کسی کو کہو وہ سوٹی لے کر آئیں، میں بدلہ لوں گا۔ سوٹی آ گئی، امام الانبیاء رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اب میرا بدلہ لے لو۔ فرمایا اللہ کے رسول ایسے نہیں لوں گا، اور جب آپ نے مجھے یہ سوٹی ماری تھی میرے وجود کے اوپر کپڑا نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، میرا ننگے بدن تھا، میرا جسم ننگا تھا، اور آپ اپنی قمیص مبارک ہٹائیں اپنے وجود سے، پھر میں بدلہ لوں گا۔ جب امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود سے قمیص مبارک ہٹائی، صحابی نے وہ چھڑی وہیں پہ چھوڑی اور ماری، جلتی کرتے ہوئے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو جا کر بوسہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جسم بدلہ لینے کے قابل نہیں ہے، یہ تو چومنے کے قابل ہے۔ کون ہے دنیا کا انسان جو اس سے بدلہ لے سکتا ہے؟ میرے نبی نے آخری وقت تک بدلہ لینے کے لیے سب صحابہ سے کہا، کسی نے نہیں کہا۔ فرمایا اللہ میں اپنے اس دنیا کے اندر سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، اور آپ بھی اس دنیا کے اندر جو حقوق ہیں کسی کے خدا کے لیے دے جاؤ، خدا کے لیے دے جاؤ، بھائی کا حق ہے دے جاؤ، بہن کا حق ہے دے جاؤ، بیوی کا حق ہے دے جاؤ، رشتہ دار کا حق ہے دے جاؤ، تعلقات والوں کا حق ہے دے جاؤ، دوستوں کا حق ہے دے جاؤ، ماتحت کا حق ہے دے جاؤ، نوکروں کا حق ہے دے جاؤ، اس دنیا کے اندر دے جاؤ، اس دنیا کے اندر دے جاؤ۔ آج روپے موجود ہیں، آج آپ کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، زیورات موجود ہیں، سکے موجود ہیں، دنیا کے اندر پیسہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب بدلہ لیا جائے گا۔ اگر آج ہم نے نہیں دیا یہ معاف نہیں ہوں گے حق کسی کے، نہ بیٹی کا حق معاف ہوگا، نہ بہن کا حق معاف ہوگا، نہ ماں کا حق معاف ہوگا، نہ بھائی کا حق معاف ہوگا، نہ رشتہ دار کا حق معاف ہوگا، نہ پڑوسی کا حق معاف ہوگا، کسی کا حق معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ جب وہاں پر حق ادا کیا جائے گا جہاں پر آپ کے پاس نہ سونا ہوگا، نہ آپ کے پاس نہ چاندی ہوگی، نہ ہمارے پاس کوئی زیورات ہوں گے، نہ کوئی کرنسی ہوگی، نہ پیسہ ہوگا، سوائے اعمال کے کچھ نہیں ہوگا، اس وقت حق دلایا جائے گا۔ اس وقت پھر ہمیں مجبوراً دینا پڑے گا، اور اس وقت ہم کس صورت کے اندر حق دیں گے؟ نیکی کی صورت کے اندر دیں گے۔ جو ہمارے پاس اعمال ہوں گے جس کا ہم نے حق یہاں پہ دبایا ہوگا، اس کو اعمال کی صورت کے اندر خداوند قدوس کا حق اس کو دلوائیں گے۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو جس کا حق ہمارے اوپر ہے اس کے گناہ ہمارے اوپر ڈالے جائیں گے، اس کے گناہ ہمارے اوپر ڈالے جائیں گے۔ وہاں کوئی فریاد نہیں ہوگی، کوئی سفارشی وہاں پہ نہیں ہوگا، کوئی جماعت نہیں ہوگی، کوئی جتھا نہیں ہوگا، کوئی جوانی نہیں ہوگی، کوئی روب نہیں ہوگا، کوئی طاقت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، عاجزی اور انکساری ہوگی، سر جھکا ہوا ہوگا، کتنا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوگا سر نیچے ہوگا، سب کو حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ جب میرے امام الانبیاء یہاں سے فرما گئے تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں جو ہمیں معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں، حق کسی کے معاف نہیں ہوتے۔ میرا رب چاہے اپنا حق معاف کر دے، لیکن دنیا والوں کے حق کسی کے معاف نہیں ہوں گے، یہاں دنیا میں ادا کرنا ہے۔ میرے نبی آخری وقت کے اندر ارشاد فرما گئے اور کہہ گئے، بتا گئے، فرمایا دنیا والوں جس کا حق ہو وہ مجھ سے لے لے۔ آخر کے اندر فرمایا اے اللہ میں نے سب کے حق ادا کر دیے، کسی کا کوئی مطالبہ میرے اوپر نہیں ہے، لیکن ایک یہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اے اللہ یہ ایک ہے، فرمایا اس دنیا کے اندر میں اس کے حق ادا نہ کر سکا،
یا اللہ اس کے حق ادا کرنا یہ تیرے ذمے ہے، یا اللہ اس کا بدلہ تو دینا آخرت کے اندر۔ میرے نبی جس کے حقوق کو، جس کے حق کو اتنا مانے اور ان کے حقوق اور ان کا حق اللہ سے دعا کریں، اور ہم کہیں کہ وہ ابو بکر صدیق چند کھجیاں کھا گیا تھا، باغ فدق، رونا رونا ہے چند کھجیوں کا، یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ جی میرے نبی نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا۔ وہ تیرا میرا کفن، میری اولاد، تیری اولاد، آپ کی اولاد، رشتہ دار، ہمارے رشتہ داروں کا کفن نئے لے کر آ جائیں، ابو بکر صدیق کا کفن پرانا ہو، جس کا جنازہ پرانے کفن سے اٹھے وہ دوسروں کا حق کھا سکتا ہے، اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا حق کھا جائے۔ ماشاءاللہ کتنی چالاکی ہے، کتنی ہوشیاری ہے، اور کتنی دیدہ دلیری ہے، اور وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے لیے، اور جس کے دروازے پہ میرا نبی کھڑا ہو، وہ ابو بکر صدیق جو اپنی گود کے اندر میرے نبی کو سلا دے، ابو بکر صدیق کی گود میں میرا نبی سو جائے غار ثور کے اندر، وہ ابو بکر صدیق جو میرا نبی بیٹھے تو اوپر چادر تان دے، مدینہ والوں کو پتہ نہ چلے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ جب ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ کے اندر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہے، آنے والے آتے ہیں، کوئی پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کرتا ہے، کوئی امام الانبیاء کو سلام کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا یہ تو پہچان نہیں رہے کہ نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ پہچان کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے چادر تان دی تاکہ پتہ چل جائے یہ نیچے آقا بیٹھا ہے اور کھڑا ہوا خادم یہ غلام ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ دیکھو امام الانبیاء کی چادر کے اندر آئیں، نیچے وہ سارے پاک ہو جائیں۔ میرے نبی کی چادر میں علی المرتضیٰ آئے وہ پاک، حضرت فاطمہ آئے وہ پاک، حضرت حسن آئے وہ پاک، حضرت حسین آئے وہ پاک۔ جو ابو بکر صدیق کی چادر کے اندر ہے اس کو کیا کہو گے آپ؟ چادر تو چادر ہے نا۔ نبی کی چادر کے نیچے کون آیا؟ ابو بکر صدیق کی چادر کے نیچے کون آیا؟ اب فیصلہ آپ کریں گے، اسے کیا کہیں گے، اسے کیا کہیں گے۔ وہاں تک تو آپ کو پہنچنے نہیں دیتے، آپ کو تو راستے میں بتاتے ہیں، آپ کو تو راستے کے اندر وہاں تو پہنچنے نہیں دیتے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہے کیا ہے۔ یہ ایک تھے، یہ ایک تھے، یہ جدا نہیں تھے، یہ آپس میں سب ایک تھے، ان میں کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی۔ اگر میرے رب کو اعتماد نہ ہوتا ابو بکر صدیق پہ، اور کبھی بھی میرے نبی کو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت والی رات نہ بھیجتا۔ پکی بات ہے، یقینی بات ہے جی۔ آپ اپنے دشمن کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجیں گے ایسے سفر کے اوپر کہیں، اور وہ بھی رات کے ٹائم میں، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہی نہ ہو، آپ کو بھروسہ ہی نہ ہو، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہی نہ ہوں، اور اس کے ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو بھیج دیں؟ کبھی آپ نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مقام، ہر جگہ پہ اللہ نے حفاظت کی ہے۔ جہاں بھی خطرہ تھا امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ کی ذات نے کی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھی حفاظت امام الانبیاء کی کرائی ہے کہ دیکھو ابو بکر صدیق بھی غار میں، امام الانبیاء بھی غار میں، چند مکڑی کے جالے، چند مکڑیاں جنہوں نے آ کر جالے بنا لیے، اور چند ایک کبوتر جس نے آ کر انڈے دے دیے ہیں۔ وہاں مشرکین مکہ پہنچ گئے، کھوجی راستہ بتانے والے بھی پہنچ گئے، کھوجی کہتا ہے اب یہاں تک راستہ ہے، پیر آتا ہے، لیکن آگے پتہ نہیں چلتا یہ کہاں چلے گئے ہیں۔ اب دیکھو ابو بکر صدیق کے سامنے، ابو بکر صدیق اور ان کافروں کے سامنے، میرے نبی اور کافروں کے سامنے مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا۔ ان کافروں کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ مکڑی کے جالے کو وہ ہٹا سکیں، ابو بکر صدیق کو وہ نبی سے جدا کر سکیں۔ لیکن جب ان کو مکڑی کے جالے ہٹانے کی ہمت نہیں ہوئی تو خلافت کی دیوار کو کون ہٹا سکتا ہے؟ ہائے ہائے، وہ انڈے توڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، یہ خلافت کی دیواروں کو توڑتے ہیں۔ کوئی نہیں توڑ سکتا، جسے رب رکھے اسے کون چکھے جی۔
اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر کتنا بھی ناپسند کرے لیکن یہ تو دیا روشن ہو کے ہی رہے گا، ہیں جی وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی، یہ چراغ مصطفی یہ پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے گا، یہ وہ نور ہے جو پھونکے سے کوئی نہیں بجھا سکتا، یہ وہ دوستی اور تعلق ہے جو باتوں سے ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں کوئی جدا کر سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی جدا کر سکا، اور نہ کوئی روزے کے اندر جدا کر سکا، دنیا میں بھی ساتھ، روزے میں بھی ساتھ، اور کل قیامت میں پھر دیکھ لینا ساتھ ہوں گے، نہ آج کوئی جدا کر سکا نہ کوئی کر سکے گا اور نہ قیامت کو کر سکے گا، میرا نبی پھر ہاتھ پکڑ کے ان کے پھر جنت میں لے جائے گا، دنیا دیکھتی رہ جائے گی، پھر بھی جدا کوئی نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب